اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے عمر پیاس اکیڈمی اور عمر سکلز۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں اور میں آج آپ کو انگلش کے حوالے سے ایک جو ہے وہ پیش کروں گا، ڈیلیور کروں گا۔ اور آج میں آپ کو جس ٹاپک پر بحث کروں گا تو فریز اور فریز سے ریلیٹڈ جو ٹائپس ہے اور خصوصاً جو ناؤن فریز ہے تو اس پر میں بحث کروں گا، لیکن آج ہم زیادہ تر بحث جو ہے وہ ناؤن فریز پر کریں گے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ فریز جو ہے یہ اصل میں گروپ آف ورڈز ہے۔ فریز گروپ آف ورڈز ہے، لیکن ایسا گروپ آف ورڈز ہے which has the following feature، جس میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہو۔ It doesn't have subject verb combination۔ فریز میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن نہیں آ سکتا، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ فریز میں سبجیکٹ بھی آ جائے اور ساتھ ورب بھی آ جائے۔ اگر اس طرح آ جائے تو پھر اس کو ہم فریز نہیں کہیں گے۔ It is just a part of a sentence۔ یہی سینٹنس کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ پورا سینٹنس نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سینٹنس کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح it doesn't give complete sense۔ یہ جملے میں کمپلیٹ سینس بھی نہیں دیتا۔ تو فریز کی تین خصوصیات ہو گئے، ان خصوصیات کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ سبجیکٹ ورب کمبینیشن اس میں نہیں آ سکتا، اور یہ پارٹ آف دا سینٹینس ہے، کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، اور یہ کمپلیٹ سینس بھی نہیں دیتا۔ تو یہ تین خصوصیات میں نے فریز کے بارے میں آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اب ہم مزید چلتے ہیں، فریز کے ٹائپس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو فریز کے 12 ٹائپس ہیں۔ فریز کے کتنے ٹائپس ہیں؟ فریز کے 12 ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے ناؤن فریز ہے، پھر ایڈجیکٹیو فریز ہے، اس کے بعد ورب فریز ہے، اور ورب فریز کے بعد ایڈوربیل فریز ہے، جس کو ہم ایڈورب فریز بھی کہتے ہیں، پریپوزیشنل فریز ہے، اسی طرح جرن فریز ہے، انفینیٹیو فریز ہے، اپوزیٹیو فریز ہے، اور پریزنٹ پارٹیسپل فریز ہے، پاسٹ پارٹیسپل فریز اور پرفیکٹ پارٹیسپل فریز، اور اسی طرح ابسولوٹ فریز جو ہے، یہ فریز کے 12 اقسام ہو گئے۔ آج ہم جس ٹاپک پر تفصیلی بحث کریں گے تو وہ ناؤن فریز ہے۔ ناؤن فریز جو ہے یہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے یہاں ڈیفائن کیا ہے کہ ناؤن فریز جو ہے a phrase that function as a noun۔ یہ ایسا فریز ہے کہ کسی جملہ میں یہ ناؤن کی طرح کام کرے گا۔ کس طرح کام کرے گا؟ ناؤن کی طرح کام کرے گا۔ گروپ آف ورڈز which functions as a noun، الفاظوں کا ایسا مجموعہ جو کسی جملے میں ناؤن کی طرح کام کرے تو اس کو ہم ناؤن فریز کہتے ہیں۔ ناؤن فریز جو ہے is formed by a noun۔ ناؤن فریز ایک ناؤن سے یا ایک جرن سے یا ایک انفینیٹیو سے، اور اس کے ساتھ دوسرے الفاظوں میں ایسے الفاظ ہو جو اس جرن یا اس ناؤن اور یا اس انفینیٹیو کو موڈیفائی کرے، اس کے معنی میں اضافہ کرے، اس کے معنی میں چینج لائے، تو اس کو ہم ناؤن فریز کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ناؤن فریز جو ہے اس میں یا ریگولر ناؤن ہوگا، یا اس میں جرن ہوگا، اور یا اس میں انفینیٹیو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے الفاظ بھی ہوں گے جو اس ناؤن، جرن یا انفینیٹیو کو موڈیفائی کرے گا، اس کے معنی میں تبدیلی لائے گا، اضافہ کرے گا، چینج لائے گا، اس کو موڈیفائر کہتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے ناؤن فریز کے 3 اقسام ہو گئے۔ سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ریگولر ناؤن فریز ہے، دوسرا قسم جو ہے وہ جرن فریز ہے، اور تیسرا قسم جو ہے انفینیٹیو فریز ہے۔ مطلب ناؤن فریز کے 3 قسم ہیں، ریگولر ناؤن فریز، جرن فریز اینڈ انفینیٹیو فریز۔
تو اب ریگولر ناؤن فریز کی تعریف پر ہم آ جاتے ہیں کہ ریگولر ناؤن فریز کیا چیز ہے. A noun phrase formed by a verb, by a noun, sorry. A noun phrase formed by a noun in word or words that modifies it. Noun phrase کیا چیز ہے؟ ریگولر ناؤن فریز، جس میں ایک ناؤن ہوگا اور اس ناؤن کے ساتھ دوسرے الفاظ ہوں گے جو اس ناؤن کو موڈیفائی کریں گے. نیچے میں نے چند ایگزامپل دیے ہیں. My cousin just called me. My cousin just called me. تو یہاں my cousin جو ہے یہ ناؤن فریز ہے. اس میں cousin ناؤن ہے اور my پوزیشو ایجیکٹیو ہے جو اس ناؤن کے پہلے لگا ہے، اور my نے cousin کے معنی میں موڈیفیکیشن لایا ہے. کس طرح؟ یعنی cousin ہر کسی کا cousin ہو سکتا تھا، لیکن جب my اس کے ساتھ لگ گیا تو اب یہ my cousin بن گیا. تو cousin کے معنی میں تبدیلی آ گئی اور اب وہ موڈیفائی ہوا. تو my جو ہے my لفظ نے تبدیلی لائی ہے. اس my کو ہم پوزیشو ایجیکٹیو کہتے ہیں، یہ موڈیفائر ہے اور اس نے cousin کے معنی میں تبدیلی لائی ہے. تو یہاں my cousin جو ہے وہ ریگولر ناؤن فریز ہے. نیچے میں نے لکھا ہے جمیل از مائی بیسٹ کلاس میٹ. جمیل از مائی بیسٹ کلاس میٹ. اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو مائی بیسٹ کلاس میٹ جو ہے یہ اس میں کلاس میٹ جو ہے ناؤن ہے، اور مائی بیسٹ جو ہے مائی اس میں پوزیشو ایجیکٹیو ہے اور بیسٹ اس میں ایجیکٹیو ہے، ایجیکٹیو آف کوالٹی ہے. تو ان تینوں چیزوں، تین الفاظ جب مل گئے ناؤن کے ساتھ، جو دو موڈیفائر مل گئے، مائی ایک موڈیفائر ہے اور بیسٹ دوسرا موڈیفائر ہے، یہ دو موڈیفائر جب کلاس میٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ناؤن فریز بناتا ہے جمیل از مائی بیسٹ کلاس میٹ. اب یہاں از آیا ہے تو یہ از جو ہے یہ لنکنگ ورب ہے. مائی بیسٹ کلاس میٹ اور جمیل دونوں ایک ہی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم پریڈیکیٹ نامینیٹیو کہتے ہیں. یعنی پریڈیکیٹ نامینیٹیو میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ پریڈیکیٹ نامینیٹیو کیا چیز ہے. یہ اصل میں ناؤن کو رینیم کرتا ہے. پریڈیکیٹ نامینیٹیو ناؤن کو کیا کرتا ہے؟ رینیم کرتا ہے. نیچے سینٹنس میں نے لکھا ہے وی کنسیڈر یو اے گڈ مین. وی کنسیڈر یو a good man. You a good man. تو یہاں you جو ہے یہ پروناؤن ہے اور a good man جو ہے یہ اس you کے بارے میں مزید بتاتا ہے، مطلب you کو مزید موڈیفائی کرتا ہے. تو you a good man جو ہے اس میں ریگولر ناؤن فریز ہے. I bought a new car. تو اس جملے میں a new car جو ہے یہ ریگولر ناؤن فریز ہے. اس میں کار جو ہے یہ ناؤن ہے. نیو جو ہے اس میں ڈٹرمنر ہے اور نیو اس میں ایجیکٹیو ہے. تو نیو کار جو ہے یہ کیا بناتا ہے؟ یہ کمپلیٹ ریگولر ناؤن فریز بناتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور اب میں آپ کو ناؤن فریز کا جو دوسرا قسم ہے اور تیسرا قسم ہے جرن فریز اور انفینیٹیو فریز، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جرن فریز کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے جرن کے بارے میں بھی سن لے. یہ جرن کیا چیز ہے؟ جرن جو ہے جب ہم ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ING لکھ لیں، ناؤن کی طرف استعمال ہو جائے تو اس کو ہم جرن کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جرن کہتے ہیں. ورب کی پہلی فارم پلس ING. تو اب جرن فریز کیا ہے؟ یہ ناؤن فریز کی قسم ہے اور یہ جرن سے اور کچھ دوسرے الفاظ سے بنا ہوتا ہے. جب کسی سینٹنس میں جرن آ جائے اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے الفاظ بھی آ جائے جو اس جرن کو موڈیفائی کریں اور ساتھ ہی یہ ایز اے ناؤن فریز کام بھی کرے تو اس کو ہم جرن فریز کہتے ہیں یا ناؤن فریز بھی کہتے ہیں. ناؤن فریز، جرن فریز، یہی اصل کی یہی جرن فریز ناؤن فریز کی قسم ہے. اب میں نے اس پر اگزامپل بھی دی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جرن فریز کی تعریف آپ کو آ چکی ہوگی. A noun phrase formed by a gerund and a word or words that modify it is called gerund phrase.
اب میں نیچے ایگزامپل اگر دے دوں آپ کو تو شاید آپ کو مزید سمجھ آ جائے. I know smoking of Zia. میں زیا کے اسموکنگ کو جانتا ہوں. تو اسموکنگ جو ہے یہ جرن ہے, یہ اسموک سے ING ہم نے لگایا ہے تو اس سے جرن بنا ہے, اور آف زیا جو ہے یہ اس میں موڈیفائر ہے. تو اسموکنگ آف زیا, میں زیا کے اسموکنگ کو جانتا ہوں, تو یہاں اسموکنگ جرنٹ آیا ہے اور ساتھ آف زیا دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں, موڈیفائر بھی آئے ہیں. تو اسموکنگ آف زیا جو ہے یہ جرن فریز ہے. ارلی واکنگ از گڈ فار می, تو یہاں ارلی واکنگ جو ہے یہ جرن فریز ہے. اس میں واکنگ جرن ہے اور اس سے پہلے ارلی جو آیا ہے یہ موڈیفائر ہے, پری موڈیفائر ہے, اور اس نے جو فریز بنایا ہے ارلی واکنگ, اس کو ہم جرن فریز کہتے ہیں. از گڈ فار می, میرے لیے بہتر ہے. آئی لو پلینگ وتھ کڈز, میں کڈز کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہوں. تو یہاں پلینگ جو ہے جرن ہے, وتھ کڈز موڈیفائر ہے, پوسٹ موڈیفائر ہے. تو پلینگ وتھ کڈز جو ہے یہ ناؤن فریز بن گیا, اور ناؤن فریز کا جرن فریز بن گیا. ناؤن فریز کا قسم جرن فریز بن گیا, پلینگ وتھ کڈز. اب ہم انفینیٹیو فریز کی طرف آتے ہیں. انفینیٹیو کیا چیز ہے؟ ورب کی پہلی فارم سے پہلے ہم ڈو لگائے تو یہی کیا بناتا ہے؟ انفینیٹیو فریز بناتا ہے. تو انفینیٹیو جو ہے یہی بطور ناؤن بھی کام کر سکتا ہے. اور انفینیٹیو فریز کیا چیز ہے؟ یہ انفینیٹیو پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو اس انفینیٹیو کو موڈیفائی کرتے ہیں. تو یہ ناؤن فریز کا تیسرا قسم ہوا انفینیٹیو فریز. اب اس پر میں اگر اگزامپل دے دوں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے. I need to work hard. To work اس میں انفینیٹیو ہے اور hard اس میں موڈیفائر ہے. تو to work hard اس میں انفینیٹیو فریز بن گیا اور یہ ناؤن فریز کا ایک قسم ہے. To swim here is my habit. To swim here, یہاں سوئمنگ کرنا میرا عادت ہے. To swim here جو ہے, to swim اس میں انفینیٹیو ہے اور here اس میں موڈیفائر ہے. To swim here انفینیٹیو فریز بن گیا. Is my habit جو ہے یہ جملے کا مزید حصہ ہے. My habit جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کو ہم سبجیکٹ کمپلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا اصل مقصد جو ہے آج صرف اور صرف ناؤن فریز پر فوکس کرنا ہے. تو اس لیے یہاں ٹو سویم ہیئر یہاں اس میں انفینیٹیو فریز ہے. He needs to enjoy happily. اس کو ضرورت ہے کہ اس کو خوشی سے انجوائے کرے. تو ٹو انجوائے ہیپیلی اس میں انفینیٹیو فریز ہے کیونکہ انجوائے سے پہلے ڈو آیا ہے اور ہیپیلی اس میں موڈیفائر ہے, ایڈورب ہے جس نے انجوائے کے معنی میں مزید چینج لے کے آیا ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور ہاؤ ناؤن فریز از فارم. ناؤن فریز کس طرح بنتا ہے؟ تو ناؤن فریز جو ہے وہ 3 طریقوں سے بنتا ہے. A noun phrase is made by 3 ways. ناؤن فریز ہم کتنے طریقوں سے بنا سکتے ہیں؟ ہم 3 طریقوں سے ناؤن فریز کو بنا سکتے ہیں. پہلا پری موڈیفائر ہم لے کے آئیں گے, ساتھ ہی ریگولر ناؤن لے کے آئیں گے یا جرن لے کے آئیں گے یا انفینیٹیو لے کے آئیں گے. ریگولر ناؤن, جرن یا انفینیٹیو ہم لے کے آئیں گے اور اس سے پہلے پری موڈیفائر ہوگا. پری موڈیفائر کیا چیز ہے؟ پری موڈیفائر جو ہے یہ ڈیٹرمنر ہو سکتا ہے اور یا ایجیکٹیو ہو سکتا ہے. پری موڈیفائر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیٹرمنر ہو سکتا ہے. ڈیٹرمنر کیا چیز ہے؟ ڈیٹرمنر جو ہے یہ ایسا لفظ ہے جو ناؤن کو ڈیٹرمائن کرتا ہے. تو ڈیٹرمائن کرتا ہے تو اس کو ہم ڈیٹرمنر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹرمنر کہتے ہیں. اور ڈیٹرمنر میں کیا چیزیں شامل ہے؟ ڈیٹرمنر میں جو ہے اس میں آرٹیکل شامل ہیں, آرٹیکل, اور ساتھ ہی آرٹیکل کے ساتھ ساتھ اس میں پوزیشن ایڈجیکٹیو شامل ہے, ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیو شامل ہے اور کوانٹیفائر شامل ہے. ڈیٹرمنر میں 4 چیزیں ہوتی ہے. ایک آرٹیکل, اور کیونکہ آرٹیکل بھی ناؤن کو ڈیٹرمن کرتا ہے, اس میں پوزیشن ایڈجیکٹیو ہوتا ہے یعنی مائی پن.
تو مائی جو ہے پوزیشن ایجیکٹیو ہے، اور اس میں تیسرے نمبر پر ڈیمانسٹریٹو ایجیکٹیو یعنی دس پن جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹو ایجیکٹیو ہو گیا، تو یہی بھی ڈیٹرمنر ہے، اور کوانٹیفائر یعنی فیو، سم، مینی، اور اس طرح جو الفاظ جو ہے یہی کیا ہے، یہی کوانٹیفائر ہے۔ تو ڈیٹرمنر میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پری موڈیفائر میں نمبر بھی آ سکتے ہیں، یعنی 1 2 3 4 یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، کارڈینل نمبر بھی آ سکتے ہیں اور آرڈینل نمبر بھی پری موڈیفائر میں آ سکتے ہیں، اور اسی طرح ریگولر ایجیکٹیو بھی پری موڈیفائر میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ پری موڈیفائر کی تعریف میں نے کر دیا۔ پری موڈیفائر میں کیا کچھ آ سکتے ہیں، ڈیٹرمنر آ سکتے ہیں، نمبر آ سکتے ہیں اور ایجیکٹیو آ سکتے ہیں۔ ڈیٹرمنر میں کیا کچھ آ سکتا ہے، ڈیٹرمنر میں آرٹیکل آ سکتے ہیں، پوزیشن ایجیکٹیو آ سکتے ہیں، ڈیمانسٹریٹو ایجیکٹیو آ سکتے ہیں، اور کوانٹیفائر آ سکتے ہیں۔ تو ناؤن فریز جو ہے یہ کس طرح بنے گا، اس سے پہلے پری موڈیفائر آئے گا، پھر ناؤن آئے گا، جرن بھی آ سکتا ہے اور انفینیٹیو بھی آ سکتا ہے، یا پہلے ناؤن آئے گا پھر یا جرن آئے گا، ناؤن آئے گا یا جرن آئے گا یا انفینیٹیو آئے گا، اور اس کے بعد پوسٹ موڈیفائر آئیں گے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہوا ناؤن فریز کے بننے کا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پری موڈیفائر، پھر ناؤن یا جرنٹ یا انفینیٹیو اور پھر پوسٹ موڈیفائر۔ یہ ایک کمپلیکس ناؤن فریز ہے جس میں پری موڈیفائر بھی ہوگا، ناؤن بھی ہوگا، جرن بھی ہوگا، انفینیٹیو بھی ہوگا اور پوسٹ موڈیفائر بھی ہوگا۔ تو ناؤن فریز کے بنانے کے کتنے طریقے ہو گئے؟ 3 طریقے ہو گئے جس سے ہم ناؤن فریز بنا سکتے ہیں۔ ہم پری موڈیفائر کنسسٹ آف پری موڈیفائر کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیٹرمنر ہو سکتا ہے، نمبر ہو سکتا ہے اور ایجیکٹیو ہو سکتا ہے۔ ڈیٹرمنر کیا کچھ ہے؟ ڈیٹرمنر جو ہے یہ آرٹیکل ہے، ڈیٹرمنر جو ہے یہ پوزیشن ایجیکٹیو ہے، ڈیٹرمنر جو ہے ڈیمانسٹریٹو ایجیکٹیو ہے، اور ڈیٹرمنر کوانٹیفائر ہے۔ پوزیشن ایجیکٹیو کیا کچھ ہو سکتے ہیں؟ پوزیشن ایجیکٹیو جو ہے مائی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ہیز ہو سکتا ہے، یہ پوزیشن ایجیکٹیو ہے۔ ڈیمانسٹریٹو ایجیکٹیو کیا ہو سکتے ہیں؟ دس ہے، دیٹ ہے، دیز ہے اور دوز ہے۔ یہ اور جب یہ ناؤن سے پہلے آئے تو اس کو ہم ڈیمانسٹریٹو ایجیکٹیو کہتے ہیں۔ اگر یہ ناؤن سے بالکل پہلے نہ آئے تو پھر یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے۔ کوانٹیفائر کیا چیز ہے؟ یہ فیو، سم، مینی، اینی، اس طرح کا الفاظ جو ہے اس کو ہم کوانٹیفائر کہتے ہیں۔ اور نمبر کیا ہے؟ نمبر جو ہے اس میں کارڈینل اور آرڈینل دونوں قسم کے نمبر آ سکتے ہیں۔ تو پری موڈیفائر ڈیٹرمن ہو سکتا ہے، نمبر ہو سکتا ہے اور ایجیکٹیو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پوسٹ موڈیفائر جو ہے وہ پریپوزیشنل فریز ہو سکتا ہے، پوسٹ موڈیفائر جرن فریز بھی ہو سکتا ہے، اور پوسٹ موڈیفائر انفینیٹیو فریز بھی ہو سکتا ہے، اور ریلیٹیو کلاس بھی ہو سکتا ہے۔ پوسٹ موڈیفائر پریپوزیشنل فریز، جرن فریز، انفینیٹیو فریز اور ریلیٹیو کلاس، یہ پوسٹ موڈیفائر ہو سکتے ہیں۔ جرن فریز جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جرن فریز جو ہے یہ ایسا فریز ہوگا جس میں ایک جرن ہوگا اور اس کے ساتھ دوسرے الفاظ ہوں گے جو اس جرن کو موڈیفائی کریں گے۔ انفینیٹیو فریز کیا ہوگا؟ اس میں ایک انفینیٹیو ہوگا اور اس کے ساتھ دوسرے الفاظ ہوں گے جو اس انفینیٹیو کو موڈیفائی کریں گے۔ ریلیٹیو کلاس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ایک کلاس ہوگا۔ یہی کیا ہوگا؟ یہ اصل میں ایک کلاس ہے جس کا ریلیشن سینٹینس کے دوسرے حصے سے قائم ہوگا، تو اس کو ہم ریلیٹیو کلاس کہتے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں اور اسی طرح ہم پوزیشن آف ا ناؤن فریز کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ ناؤن فریز ہم کہاں جملے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ناؤن فریز کو جہاں ہم ناؤن استعمال کر سکتے ہیں وہاں ہم ناؤن فریز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے کہ جہاں ہم ناؤن استعمال کر سکتے ہیں وہاں ہم ناؤن فریز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں، ایز آبجیکٹ آف اے ورب ہم استعمال کر سکتے ہیں، ایز آبجیکٹ آف اے پریپوزیشن ہم استعمال کر سکتے ہیں، ایز سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ایز آبجیکٹ کمپلیمنٹ جو ہے ہم ناؤن فریز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ناؤن بھی ہم ان 5 مقامات پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں اور ایگزامپل آف پری موڈیفائر پوسٹ موڈیفائر پر کچھ ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ few brave men are in the field۔
few brave men جو ہے اس میں noun phrase ہے. اسی طرح early اور یہ regular noun phrase ہے, اس میں men noun آیا ہے. early walking جو ہے یہ جرن ہے اور اس سے پہلے یہ لفظ early آیا ہے, modifier آیا ہے, تو early walking جو ہے یہ اس میں جرن phrase ہے. early to bed, یہاں early to bed جو ہے اس میں infinitive ہے اور اس سے پہلے early آیا ہے تو یہ ایک infinitive phrase بن گیا ہے اور اس کو ہم noun phrase بھی کہتے ہیں. he is a man of elegant visage, وہ elegant visage, وہ elegant visage کا مالک ہے, شخصیت ہے, خوبصورت چہرے کا مالک ہے. تو elegant آف ایلیگنٹ وزٹ جو ہے یہی کیا ہے, یہی اصل میں ناؤن فریز ہے, بلکہ یہ پوسٹ موڈیفائر ہے. اگر آپ دیکھ لیں, اور پوسٹ موڈیفائر جو ہے میں نے بتایا تھا کہ پریپوزیشنل فریز ہو سکتا ہے, تو اب یہ پریپوزیشنل فریز ہو گیا. پریپوزیشنل فریز کیسے کہتے ہیں, یہی پریپوزیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پریپوزیشنل آبجیکٹ آتا ہے. پریپوزیشنل آبجیکٹ اور اس پریپوزیشن کے درمیان کچھ اور الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی وزٹ یہاں جو ہے یہی کیا ہے, یہی آبجیکٹ ہے, آف پریپوزیشن ہے, اور ایلیگنٹ جو ہے یہاں ایڈجیکٹیو ہے. تو آف ایلیگنٹ وزٹ جو ہے یہ پریپوزیشنل فریز بن گیا اور یہ ایز اے ناؤن فریز یہاں آیا ہے. لیونگ ٹوگیدر از دا سمبل آف یونٹی. لیونگ ٹوگیدر, لیونگ یہاں آیا ہے, جرن آیا ہے اور ٹوگیدر بھی ساتھ آیا ہے, تو یہی ناؤن فریز بن گیا ہے لیونگ ٹوگیدر. اور یہاں ایز اے سبجیکٹ کام کرتا ہے. از دا سمبل آف یونٹی, دا سمبل آف یونٹی جو ہے یہی دوسرا ناؤن فریز ہے اور یہ ریگولر ناؤن فریز ہے کیونکہ اس میں یونٹی ناؤن ہے اور اس سے پہلے دا سمبل آف جو آیا ہے یہ موڈیفائر ہے, تو یہ دوسرا ناؤن فریز بن گیا ہے. تو آج ہم نے صرف اور صرف ناؤن فریز پر بحث کی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اب اپنے اگلی ویڈیو میں جو فریزز کی جو 12 قسمیں ہیں اس پر بھی ہم بحث کریں گے. آئندہ ویڈیو کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوزفل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. آئندہ ویڈیو کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے.